نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اس شخص کو بھی بڑا پسند کرتے تھے جو غریبوں کی خدمت کرتا، جو مسکینوں کی مدد کرتا، جو بیوہ عورتوں کے ساتھ کسی بھی طرح خیر کر سکتا، ان کی حضور نے تعریف فرمائی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غریبوں کی، مسکینوں کی، لاچاروں کی مدد میں رہتے ہیں، یوں سمجھ لو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں مصروف رہتے۔ آج بڑی مشکلات ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کسی سرکاری ملازم کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوہ بڑی تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کاغذات ہی بڑے بنتے ہیں، کہاں جا کے پینشن لگتی ہے، کیا کیا مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے بچوں کو دنیا کے بہت سارے معاملات ہوں جن میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو جگہ کا انتقال کرانا، بڑی بڑی آزمائشوں میں بچے آ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں انہیں الجھا دیا جاتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو دیکھو یتیموں، مسکینوں، بیوہ عورتوں کی مدد میں ہے، سمجھو وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے۔ اور فرمایا مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد میں رہنے والا اس طرح ہے جس طرح ساری ساری رات نفل پڑھنے والا اور ہر روز کے نفلی روزے رکھنے والا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں، قیادت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا راستہ بالکل ہموار ملے اور بڑی جلدی سے ہم منزل تک پہنچ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے میرے رب کریم نے قرآن مجید کے پہلے سپارے میں ہمیں سمجھایا، فرمایا بلندیاں، عظمتیں، امامت، درجات، قیادت، رہنمائی، مقتدا ہونا، اس کے لیے کچھ آزمائشوں سے بھی گزرنا ہوتا ہے، کچھ پک ڈنڈیوں سے بھی تمہارا گزر ہوتا ہے، کچھ راستے ترچھے ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں۔ ان سب سے ہو کر کے آؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ عظمتیں عطا کرے گا۔ قرآن مجید پہلا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ کریم نے فرمایا بڑے بڑے سخت لوگ امتحان لینے والے ہوتے ہیں، اور ان امتحانات سے گزرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہمیں ملا تھا یہ بڑا سخت تھا۔ اس شخص کی تو شان دیکھیں نا، اس کا بھی تو مقام دیکھیں جس کا امتحان خود رب کریم نے لیا۔ اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا آزمایا تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں سے، اللہ نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اپنے رب کی آزمائش پر پورے اترے۔ اللہ نے آزمایا، کس طرح آزمایا؟ کبھی تو انہیں نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں جانا پڑا، کبھی انہیں بڑے سخت قسم کے مناظروں مباحثوں سے گزرنا پڑا، کبھی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہیں بڑے کٹھن اور اہم پیچیدہ سوالات کے جواب دینے پڑے، کبھی انہیں ہجرت کرنی پڑی، کبھی انہیں اپنی بیوی اور اپنے نونہال بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آنا پڑا، کبھی شریعت کے سخت احکامات کی پابندی کی۔ رب کہتے ہیں میں نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا بے شک میں آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امامت کو رکھا، آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد، بڑا شوق رکھتا ہے انسان اپنی اولاد کی ترقیوں کا۔ رب کریم نے فرمایا ابراہیم آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، کہا یا اللہ میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو تو یہ درجہ نہیں ملے گا، لیکن جو رب سے ڈرنے والے ہوں گے انہیں اللہ بڑے درجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں امامت کو اس طرح رکھا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں امامت کو اس طرح رکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی اولاد میں پیدا فرما دیا، ان کی اولاد میں پیدا کر دی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی اتباع کا کہا، لیکن پیچھے حکمت کیا بیان کی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، پہلے اللہ نے جناب ابراہیم کو آزمایا، یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں بھی تیریاں اگ،
یہ सोना परखिया जामदा ही पहलो ना लगा दे लग। आप पहले किसी घाटी से गुजरे, किसी घाटी से जख्म पे जख्म खा के जी और खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। दो बंदे ऐसे थे सहाबा में जिनको हजरत उमर उठ के मिलते थे, और जब ये दो लोग आते थे तो उमर अपनी जगह पे बिठाते थे। एक हजरत खुबाब और दूसरे सैयदना बिलाल। फरमाते थे उन्होंने तकलीफें सही हैं दीन के लिए। हजरत खुबाब लोहे का काम करते थे, उनकी मालकन उम्मे उम्मार बड़ी सख्त औरत थी, लोहे का काम करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ गए। एक दिन मालकन को पता चल गया कि ये तो दीन इस्लाम में चला गया, तो वो आई बड़े गुस्से में बावली होकर, और आपने लोहे की सुलाख आग में रखी हुई थी तो उसने जल्दी से वो सुलाख उठाई और जनाब खुबाब के सर पे रख दी। जलती हुई सुलाख वो आग का अंगारा बन जाती, जल गया सर मुबारक। बड़ी तकलीफ में आए मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर, अर्ज़ की हुजूर मैं तकलीफ में हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाएं। हुजूर ने क्या जुमले कहे, कुर्बान जाए मदीने वाले की दुआओं पर, हुजूर की दुआओं पर भी कुर्बान। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं जब नबी पाक दुआ करते थे तो दुआ ऊपर नहीं जाती थी, कबूलियत नीचे आ जाती थी। अल्लाह कबूलियत को नीचे भेजता था कि वो मेरे नबी ने दुआ किया, जा जाके कबूल कर उसे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, और दुआ क्या की हुजूर ने? नबी पाक ने दुआ दी, ऐ अल्लाह मेरे खुबाब की मदद फरमा, ऐ अल्लाह मेरे खुबाब की। दुआओं का रंग होता है अगरचे हमें नजर ना भी आए तो। हुजूर ने दुआ कर दी। अब हजरत खुबाब कहते हैं कि उस दुआ का रंग मैं सोचता था, लेकिन ना मक्के के हालात है और ज्यादा कसरत से तादाद काफिरों की है और ताकत में भी काफिर हैं, इस्लाम पे बज़ाहिर गुर्बत है। अब इस दुआ का रंग कैसे नजर आए? लेकिन अगर करम करने वाला अल्लाह हो तो फिर जरूरी नहीं कि ज़ाहिरी असबाब लोगों की नजर में आए, फिर वो रंग बना लेता है, फिर वो सारी रहमतें खुद ब खुद फरमा देता है। हजरत खुबाब कहते हैं वही मेरी मालकन उम्मे अम्मार बीमार हो गई, इतनी बीमार हुई उसके सर में कुछ दर्द उठा, इतनी तकलीफ के हर तबीब हर हकीम हर जगह गई। जब कोई नतीजा ना निकला तो एक तबीब ने उसे बताया कि सुलाख गर्म करके ना तो सर पे लगवाया कर, तुझे आराम आएगा। तो आप फरमाते हैं फिर एक दिन वो घर आई और घर आके मुझे कहने लगी लोहे की सुलाख अच्छी तरह आग में तपा के ना तो मेरे सर पे रख। कहते हैं लोहा तप रहा था, मैं पकड़ रहा था, सर पे रख रहा था, गोया मेरी तवज्जो हुजूर की उस दुआ की तरफ चली गई जो सरकार ने फरमाई कि ये अंदाज है कबूलियत का, ये अंदाज है कि कोई जंग नहीं करनी पड़ी, बस हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसकी मदद फरमा। तो कुछ फैसले अल्लाह पे भी छोड़ देने चाहिए, बड़ी जल्दी रब करीम वो फैसले फरमा देता है और बड़ी जल्दी इंसाफ होता। फिर दाता साहब ने बात की है, फरमाते हैं तौबा सही करो और शर्त लिखी है। फरमाते हैं तौबा का माना है कि पिछले से सही करके शर्मसार होना, नदामत का नाम तौबा, वो तो हदीस पाक भी है। दाता साहब फरमाते हैं कि तौबा का माना है तू पिछले गुनाहों से शर्मिंदा हो, तुझे कुछ पछतावा हो, नदामत हो। तौबा तौबा पुकारने का नाम तौबा नहीं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि शबे बरात को चीखे मार मार के रोया सारी रात, लेकिन अगर सवेरे मिलावट करने का फिर इरादा है तो तौबा की कि या इसने ड्रामा किया? सारी शबे कदर की रात रोया, खूब रोया, अल्लाह माफ कर दे, लेकिन सवेरे फिर गली में खड़ा है माज अल्लाह बदनिगाही कर रहा है। तो इसने तौबा की अदाकारी की कि तौबा की? दाता साहब फरमाते हैं तौबा कर और इस तरह की कर कि आज के बाद तू गुनाह के करीब ना जाए। फिर फरमाते हैं तुझे मेरे नबी पाक की उस हदीस का फैज मिलेगा कि रसूल पाक ने फरमाया तौबा करने वाला तो इस तरह हो गया कि इसने कभी गुनाह किया ही नहीं। और फिर दाता साहब ने हदीस लिखी है, दाता साहब फरमाते हैं कि तुम्हें पता है अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हुजूर बतलाइए। तो दाता साहब फरमाते हैं मैंने अपने नबी की हदीस सुनी है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद नौजवान की तौबा है। चढ़ती जवानी हो, ताकत हो, गुनाह करने की पूरी कुव्वत हो, फिर भी वो तौबा करे
تو میرے مالک کو سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وہ اس وقت توبہ کرے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو وقت ہے نا تندرستی کا، صحت کا، جوانی کا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس پر توجہ دیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ اس وقت نماز شروع کرتے ہیں جب کرسی پہ پڑھنے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ لوگ تسبیح اس وقت ہاتھ میں پکڑتے ہیں جب تسبیح بھی 10 دفعہ گرتی ہے، راشا تاری ہو جاتی۔ داڑھی اس وقت بڑھاتے ہیں کہ جب اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ نوجوان کی توبہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ او نوجوان، تو نے غور نہیں کیا بات پہ؟ یعنی رب کریم کو تیری توبہ پسند ہے، یعنی تیرے پاس وہ شے ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے، یعنی رب کریم کو۔ پھر تجھے دیر نہیں کرنی چاہیے، پھر تجھے جلدی سے 2 آنسو بہا لینے چاہیے، پھر تجھے جلدی سے عہد کر لینا چاہیے کہ اللہ میں بھول گیا تھا، آئندہ پکی توبہ کرتا، پھر تجھے جلدی کرنی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو تم پاؤ کہ کسی جگہ اس کی عزت خراب کی جا رہی ہے، ہمارے ہاں کرتے ہیں نا لوگ، 3 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک اٹھ کے جاتا ہے تو باقی 2 اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بڑا مزہ لے کے اس کی بات کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جب تو اٹھ کے جائے گا نا، اب تو ایک یہ گیا ہے نا اور تم 2 بچے ہو، تو اگر تو جاتا اور وہ 2 بچ جاتے تو تیرا بھی یہی اشر کرتے جو یہ اس کا کر رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کی کسی جگہ اگر عزت خراب کی جا رہی ہو، اس کے بارے میں توہین آمیز رویہ اپنایا جا رہا ہو اور تم اس جگہ موجود ہو، تو حضور فرماتے ہیں تم اس کی عزت کا دفاع کرو۔ جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا وہاں رب تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ نے حدیث کے لفظوں پر غور کرنا ہے۔ پھر سے میں نے کیا کہا، یہاں جو دفاع کیا ہے وہ بندے نے کیا ہے، اگرچہ یہ توفیق بھی اللہ نے دی ہے، پر جو حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں ان کے حسن اور ان کی خوبصورتی اور ان کا ذائقہ دیکھیے۔ فرمایا کسی جگہ کسی شخص کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا، لوگ حملہ آور تھے اور تو نے وہاں دفاع کر دیا، کہا یار یہ بات ہی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، معاملہ یہ اور ہے، تم نے اس کی عزت کا دفاع کر دیا۔ تو فرمایا جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا یہاں تو تم نے دفاع کیا ہے نا ایک بندہ ہو کر، اور جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا وہاں رب تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا، وہاں اللہ تمہارا محافظ بنے گا۔ اللہ تو جس کی عزت کا اللہ محافظ بنے اسے کوئی رسوا کر سکتا ہے؟ اس کی عزت میں کسی جگہ کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھے گا، اور قربان جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ پوچھے گا، اور جب تک 5 چیزوں کا تم جواب نہیں دو گے تمہیں قدم نہیں اٹھانے دے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا اللہ پوچھے گا تم سے بتاؤ عمر کہاں گزاری، بولو میں نے زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، کہاں کہاں بتا کے آئے وقت۔ اور اسی پر دوسرا سوال یہ کرے گا مالک کہ عمر کا بہترین حصہ تھا جوانی کا، جب تھکاوٹیں نہیں ہوتی تھی، جب کھڑا رہا جا سکتا تھا، محنت مشقت جد و جہد ہو وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا۔ تیسرا سوال مالک کرے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کمانے کے بعد بھی مالک تم نہیں تھے، گویا دیا تو میں نہیں تھا نا، تو بتاؤ پھر لگایا کہاں پہ تھا، خرچ کہاں پہ کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اور 5واں سوال اللہ پوچھے گا بتاؤ جو تم جانتے تھے تم نے اس پر عمل کتنا کیا، جس کا تمہیں پتا تھا، جس کا تمہیں شعور تھا اس پر تو اللہ سوال پوچھے گا۔ اب یہ کیوں سوال ہوں گے وقوع قیامت میں، یہ کیوں پوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن کی جزا سزا کا خوف ہو بندے پر۔ اسلام ویسے اپنے ماننے والوں کو بے خوف رکھتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو خوف غم نہیں ہوتا۔ ایک غم تم اپنے اندر رکھو کہ تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس کا خوف پیدا کرو، اور یہ خوف مالک کو اتنا پسند ہے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس دن کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے تجھے کھڑا کیا جائے گا، تجھ سے پوچھا جائے گا
تیرے سے سوال کیا جائے گا، تجھے جواب دینا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور خط میں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لکھی۔ کیا لکھتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ؟ کہتی ہیں اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنا شروع کر دے اور اللہ کو راضی کرتے کرتے کچھ بندے اگر اس سے ناراض بھی ہو جائیں، یہ حضور فرماتے ہیں، اگر اللہ کو راضی کرتے کرتے کچھ بندے ناراض بھی ہو جائے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو نا ان بندوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے بچا لے گا۔ اللہ تکلیف سے بچا لے گا، ان کی طرف سے اذیت کوئی نہیں آ سکتی، وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ اور فرمایا اگر کسی نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر لیا، بچے راضی کرتے کرتے مہندی پہ اللہ کو ناراض کر لیتے، برادری راضی کرتے کرتے رب رسول کو ناراض کر لیا، فرمایا اگر کسی نے بندے راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر لیا، تو پھر اللہ اس بندے کو اس بندوں کے حوالے کر دے گا اور وہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ پھر جا تو نے اگر اس طرف اپنا سفر کیا تو پھر تجھے اللہ انہی کے حوالے کر دے گا۔ اگر مقصود ذات باری تعالیٰ ہو تو پھر اللہ تو اپنے بندے کی کفایت فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم نہ تیزی کے ساتھ یہ سفر کرتے ہیں اور تیزی کے ساتھ ہمارا ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تلقین فرماتے، حضور ہمیں سمجھاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس بابت نہ صرف یہ کہ توجہ فرماتے بلکہ حضور اپنے جذبات کا بھی اظہار کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا، حضور فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں سے تعریف کرائی، اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے لوگوں سے بات کر دی حق کی تو یہ تو ناراض ہو جائیں گے۔ لوگوں کا رویہ ہوتا ہے نا، اگر اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی بندوں سے تعریف کرائے گا، اللہ کی، قربان جائیں کیا لفظ ہے، کیا انداز ہے میرے نبی پاک کے سمجھانے کا۔ حضور فرماتے ہیں اگر تو نے اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں سے تعریف کرائی تو یاد رکھنا تیری تعریف کرنے والے تیری مذمت کرنے لگ جائیں گے۔ تھوڑے دن ہوں گے تیری تعریف کے، پھر وہ جو تعریفیں کرنے والے تھے وہ توہین کریں گے، پھر وہ تیری مذمت کریں گے، وہ تیرے بارے میں ایسے لفظ استعمال کریں گے تو سن نہیں سکے گا گویا۔ تو بھائی اللہ رسول کی رضا کو مقدم رکھا جائے۔